بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت النبوی سے 5 سال پہلے ہوئی، جب قریش خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی عدی سے تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں لوئی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ علم الانساب کے ماہرین کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیز بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن دراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ بن عدی کے پاس سفارت کا منصب تھا، لہٰذا اسی وجہ سے مکے میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ ظہور اسلام کے وقت سفارت اور ثالثی کے عہدے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ متمکن تھے۔ خاندانی حیثیت کے ساتھ ساتھ آپ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزتی میں ایمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے اور یوں آپ کا پورا خاندان بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جس میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ نے جس خاندان میں پرورش پائی اس کی چند صفات آپ رضی اللہ عنہ کے مزاج کا حصہ بن گئی تھیں، جن میں صاف گوئی، جرت، بے لوثی، معاملہ فہمی اور یک رنگی شامل تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزامہ سے ہوا، جو اسلام کے بالکل شروع دور میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے تھے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر اپنے 2 بھائیوں حضرت عبداللہ اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کی اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ تشریف لے آئے۔ ہجرت حبشہ سے واپسی پر آپ کی شادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی، چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر بھی اس سفر میں شامل ہو گئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر، والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مدینہ ہجرت کی اور ہجرت کے بعد مدینہ کی قریبی بستی قباء میں سکونت اختیار کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر برپا ہوا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے افراد نے بھی جرت اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی غزوے میں آپ رضی اللہ عنہ کے رفیق حیات حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کا بے باکی سے مقابلہ کر رہے تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ عرصے بعد ہی مدینے میں شہادت پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کے لیے سخت پریشان تھے اور عدت ختم ہونے کے بعد انہیں آپ کے لیے کسی قابل اعتماد رفیق کی تلاش کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہیں۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نکاح کا پیغام سیدہ حفصہ کے لیے بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا اور ان کا مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ یوں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا اعلیٰ اور عرفہ درجہ نصیب ہوا۔ اس نکاح کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے
اور کہا کہ آپ کی پیشکش پر میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ کا ذکر کرتے سنا تھا اور میں یہ راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ نکاح مبارک شعبان 3 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ام المومنین سیدہ حفصہ کی عمر 22 سال تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں۔ ہر زوجہ محترمہ کے لیے الگ الگ رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی جو ایک حجرہ تھا۔ حجرے کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی مسجد نبوی کے شرقی جانب حجرہ ملا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ آرام کرنے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا بستر کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ اکثر اوقات گزر بسر دودھ اور کھجوروں پر ہوتی اور ہفتوں چولہوں میں آگ نہ جلتی تھی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اپنی فصاحت و بلاغت، فہم و فراست و تقریر میں قریش میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم پر مامور کیا۔ انہوں نے آپ کو نہ صرف لکھنا سکھایا بلکہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و اقوال نہایت توجہ سے سنتی اور اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ مسند احمد بن حنبل میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل ایمان غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ارشاد پاک سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ اس پر یعنی دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمے ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ سورہ مریم کی 71ویں آیت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی تو بیان کیا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا آپ کے علم کے لیے پیاس اور شغف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اور تربیت اس جماعت کا حصہ بن گئی جس نے خواتین سے متعلق حج کے آداب و مناسک اور احکام و مسائل کی تعلیم دیگر خواتین تک پورے وثوق کے ساتھ پہنچائی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 روایات منقول ہیں، ان میں سے 40 احادیث مبارکہ براہ راست حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سماعت کی۔ ان احادیث میں 4 متفق علیہ، 6 صحیح مسلم میں اور باقی 50 احادیث کی دیگر کتب میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن حارث، صفیہ بنت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ام منشر انصاریہ رضی اللہ عنہ وغیرہ آپ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں شامل ہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مدون کیا ہوا نسخہ محفوظ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا اور صحیفہ صدیقی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور وصیت کر دی کہ کسی شخص کو نہ دیں، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں
حضرت حفصہ سے عاریتاً لے کر چند نسخے نقل کرائے اور دوسرے مقامات میں روانہ کر دیے، لیکن اصل نسخہ بدستور حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب مروان مدینے کا حاکم ہو کر آیا تو اس نے نسخے کو حضرت حفصہ سے لینا چاہا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور تا حیات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد مروان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر اس کو ضائع کر دیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاندانی خصوصیات کی وجہ سے طبعاً تیز مزاج تھیں اور بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کر لیا کرتی تھیں۔ عرب معاشرے میں عورت کو دبا کر رکھا جاتا تھا اور کسی بھی معاملے میں مشورہ لینا اپنی توہین تصور کیا جاتا تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بے تکلفانہ گفتگو کر لیتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھگڑے اور فساد سے سخت نفرت تھی، لہٰذا جب جنگ صفین کے بعد مسلمانوں میں باہم غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے فتنہ خیال کرتے ہوئے الگ رہنے کا ارادہ کیا تاکہ صورتحال ان کے کسی قدم سے مزید خراب نہ ہو جائے، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگرچہ ان معاملات میں شریک رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں سے الگ رہ کر گوشۂ تنہائی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار رہے۔ آپ کے الگ تھلگ رہنے اور موجودہ مسائل میں دخل نہ دینے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں اختلاف مزید بڑھے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کس طرح امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے، اس میں گہری دلچسپی لیتی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ یہ شعبان 45 ہجری تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ نماز جنازہ مدینے کے گورنر مروان نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور بھتیجوں سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جائیداد رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔